اللہ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مذہب اسلام ہمیں عطا کیا. اللہ کا کرم ہے وہ ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہم اپنی قیمت کو دیکھنا چاہیں, سر اٹھا کر ٹوپی گر جائے گی, ہم اپنا مقام مرتبہ پہنچ نہیں سکتے, مگر آج ہم اپنے مقام کو خود کو بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی جانوں کو, مومن کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اب یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا. ایک بات آپ کو بتاؤں گا اس آیت کے اندر, آیت سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا میرے بھائی بزرگوں دوستوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانوں کو خرید رہے ہیں, ہمارے مال کو خرید رہے ہیں. کس کے بدلے میں خرید رہے ہیں؟ جنت کے بدلے میں خرید رہے ہیں. اچھا بتاؤ, ہماری یہ بوڈی, ہر ایک انسان اپنے ہاتھ کے اعتبار سے 3.5 ہاتھ کا ہوتا ہے, ہوتا نہیں 3.5 ہاتھ کا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بوڈی کو خرید رہے ہیں؟ نہیں, بوڈی کو نہیں خرید رہے ہیں. یہ بوڈی تو مٹی میں جانے کے بعد اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, پھر مٹی سے ان کو اٹھایا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا ہوئی, اسی مٹی پہ جانا ہے, دوبارہ اٹھنا ہے اسی مٹی سے. یہ جسم کو نہیں خرید اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کو خرید رہا ہے؟ جسم کے اندر ایک چیز ہے جو ہماری قیمت کو بڑھا رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہم سب سے اوپر کیا پہنے ہیں؟ کپڑا. کرتا پہنے نہیں, سب سے اوپر ہمارا کیا ہے؟ کرتا ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ بنیان ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ بدن کے بال ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ کھال ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ گوشت ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ ہڈی ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ دل کا ڈھانچہ ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ دل ہے. اس کے اندر ہے ایمان. اس لیے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمن کا لفظ لایا, من المسلم نے کہا, مشرک نے کہا, کافر نے کہا. کیا کہا؟ مومن کا لفظ کہا, یعنی وہ مومن جس کے دل میں ایمان ہوگا, اس کے جان کو, اس کے مال کو اللہ خرید رہا ہے جنت کے بدلے میں. اچھا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, فتح کی بات ہے. یا خریدنے والا کون؟ خریدنے والا کون؟ بتاؤ, ہماری جان کو کون خرید رہا ہے؟ ہمارے مالوں کو کون خرید رہا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ اللہ. ہماری جان کو خرید رہا ہے اللہ, مال کو خرید رہا ہے اللہ. تو خریدنے والا کون؟ اللہ. بیچنے والا کون؟ ہم اور آپ. بائے کون؟ ہم اور آپ. مشتری کون؟ اللہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں, کروڑ پتی کو دیکھتے ہیں, ارب پتی کو دیکھتے ہیں, کھرب پتی کو دیکھتے ہیں, بڑی دولت مند کو دیکھتے ہیں. جب وہ کپڑا خریدنے جاتے ہیں, جب وہ سامان خریدنے جاتے ہیں, فٹ پاتھ میں نہیں خریدتے, وہ چھوٹی دکان پر نہیں جاتے, بڑی دکان پر جاتے ہیں, مال پر جاتے ہیں, اور شو روم پر جاتے ہیں, اسی کولر والے دکان پر جاتے گئے, قیمتی برانڈڈ کمپنی کا سامان خریدتے گئے. پیسہ کتنا بھی چلا جائے مگر برانڈڈ مال چاہیے, پیسے کا پرواہ نہیں کرتا. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, مگر غریب آدمی جو ہوگا تھوڑی سستی قیمت کا سامان خریدے گا, تھوڑا کم پیسے میں خریدے گا, کیونکہ پیسہ کم ہے اس کے پاس. جو جیسا انسان ہوگا وہ اسی طریقہ کے دکان تلاش کرے گا. میرے بھائیو, یہاں خریدنے والا کون؟ میرا اللہ ہے. اور بیچنے والا کون ہے؟ آپ ہیں. ہماری جان کو, ہمارے مال کو رب کائنات خریدتا ہے, تو خریدنے والا اللہ ہے, کسٹمر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری جہاں کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا ہے وہ, سب سے بڑا خالق ہے وہ, مالک ہے وہ, رازق ہے وہ, سمیع ہے وہ, بصیر ہے وہ, سب کو دولت دیتا ہے وہی, عزت دیتا ہے وہی. اب جس مال کو میرا اللہ خریدے گا, وہ مال کتنا قیمتی, اور جس دکان پہ میرا رب جائے گا خریدنے کے لیے, وہ دکان کتنی قیمتی. دکان کون سی؟ دکان ہمارے اندر ہے. اب اللہ جس دکان سے مال خریدے گا وہ دکان کتنی قیمتی ہوگی. اب اندازہ لگاؤ تو ہم کتنا قیمتی ہیں, ہم سب کتنے قیمتی ہیں. وہ قیمتی قیمت ہم قیمتی ہوئے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے.
जितना ईमान मजबूत होगा, जितना ईमान मजबूत होगा, पुख्ता होगा, उतना अल्लाह का ताल्लुक गहरा होगा। ईमान से अल्लाह का ताल्लुक कायम होता है, अल्लाह से ताल्लुक कायम होता है, और आमाल से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। तो ईमान जितना मजबूत होगा उतना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा। ताल्लुक बहुत बड़ी चीज है। इसी ताल्लुक की बुनियाद पर तो फरमाया गया, देखिए एक ईंटा हम लगाते हैं लेटरिन में, एक ईंट हम लगाते हैं लेटरिन में, और एक ईंट लगाते हैं मस्जिद में। जब उसको तोड़ा जाता है उसके ईंटे को हम चूमा लेते हैं। मस्जिद में जब गंदगी आ जाए तो झाड़ू देते हैं, और पखाने के ईंटे को हम लात मार के फेंक देते हैं। वो भी तो ईंट है, ये भी तो ईंट है, लेकिन इसका ताल्लुक मस्जिद से है, इसका ताल्लुक लेटरिन से है। ताल्लुक बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। आप बाइक लेकर, आप कार लेकर जरूरी काम के लिए, जरूरी मीटिंग के लिए निकले, आपको टाइम दे दिया गया, इतने टाइम में आपको पहुंचना है, जरूरी काम है, आप कार लेकर निकल गए, बाइक लेकर निकल गए, मगर रास्ते में आपको किसी का बच्चा रोता हुआ मिला, वहां पर कोई मौजूद नहीं है, कोई घर भी मौजूद नहीं है, छोटा मासूम सा बच्चा है, रास्ते में बिलक रहा है, रास्ते में रोता है। अंदाजा लगाओ आपको टाइम पर पहुंचना है, क्या आप अपने काम को छोड़कर उस बच्चे को उठाओगे, उस बच्चे को घर तक पहुंचाओगे? नहीं 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 नहीं, अपने काम को देखोगे, फौरन अपने काम की तरफ निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? इसलिए कि ताल्लुक आपके साथ खून का नहीं है। अच्छा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब अंदाजा लगाओ, अगर आप बाइक लेकर, गाड़ी लेकर, कार लेकर अगर अपने जरूरी काम के लिए निकलते हैं, जाते जाते रास्ते में आपका छोटा बच्चा घर से निकल कर भाग गया, घर से बिना बताए चला गया। अब जंगल इलाका में बिल्कुल खुले मैदान पर आप जा रहे थे, स्पीड में गाड़ी थी, आपका बेटा रास्ते के किनारे पर बैठ के रो रहा है। अब बताओ, दिल पर हाथ रख के बोलो, आपको जरूरी मीटिंग भी अटेंड करना है, जरूरी मीटिंग पर पहुंचना है, जरूरी काम पर पहुंचना है, टाइम पर नहीं पहुंचोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। लेकिन आपका बच्चा रास्ते में रोता है, क्या बताओ, बच्चे को उठाओगे या अपने काम पर जाओगे? हाथ रख के बोलो, अरे भाई बोलो ना बोलो, बच्चे को उठाओगे या काम पर जाओगे? कभी नहीं काम पर जाओगे, पहले अपने बेटे को उठाओगे। छोटा बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, अपने बच्चे को सीने से लगाकर घर पहुंचाओगे। क्यों? इसलिए कि ताल्लुक है खून का, निस्बत है, रिश्ते का। आपका बच्चा है, आपसे उसका ताल्लुक है, आपका खून है, इसलिए आप उसको सारे काम छोड़कर भी आप पहले बच्चे को घर पहुंचाओगे, है ना? तो जितना ईमान मजबूत होगा उतना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, और जितना ताल्लुक मजबूत होगा उतना अल्लाह हमारे ऊपर हालात डालेंगे। हाँ, ईमान वाले के ऊपर हालात आते हैं, उस पर ये ना सोचे कि अरे ईमान वाला है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, फिर ये हालात कैसे, परेशानियां कैसी, परेशानियां आएगी, हालात आएंगे। रिवायतों में आता है अल्लाह मोहब्बत करता है, उसकी तरफ मुसीबत बारिश की तरह। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक मर्तबा अपनी बीबी से कहा, ऐ मेरी बीबी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम के लिए गए थे, थके मांदे थक हार कर तशरीफ लाए, अपनी बीबी से कहा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बीबी पानी लेकर आती है, आकर जब शौहर के पास पहुंचती है, देखा क्या है, शौहर की आंख लग चुकी है। उसने गवारा ना किया कि मैं अपने शौहर को जगाऊं, पानी लेकर सराहने खड़ी हो गई, मेरा शौहर जागेगा तो मैं पानी पिला दूंगी। थके मांदे है, उनकी नींद को खराब ना किया, को जगाया नहीं, इंतजार में रही कि कब मेरा शौहर जागेगा मैं पानी पिला दूंगी। आखिरकार उसी इंतजार में सुबह हो गई। जब सुबह के वक्त सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, जब वो जागे देखा क्या है, बीबी सामने खड़ी है। पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रात के वक्त आपने कहा था मुझे पानी की जरूरत है, मैं पानी लेकर तशरीफ ले आई, देखा कि आपकी आंख लग चुकी थी, आप सो चुके थे, इसलिए मैंने गवारा
نہ کیا کہ آپ کو جگاؤں کیونکہ آپ کی نیند خراب کرو، اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں، اور کھڑی رہی انتظار میں آپ اٹھیں گے، آپ کی آنکھ کھلے گی تو میں پانی پلا دوں گی، مگر آپ اسی انتظار میں کھڑی رہی اور صبح ہو گئی، پی لیجئے۔ اب بتائیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسے فرما بردار بیٹی جس کی ہوگی وہ شوہر کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس شوہر نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مانگو، آج کیا مانگتی ہو مانگو، آج میں تم سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، جو مانگو گی وہ دیا جائے۔ بیوی خوبصورت بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، قانتہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، تقوی والی بھی ہے، اللہ والی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اب بتائیے شوہر کی فرما بردار بھی ہے، جو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے پوری رات کھڑی رہے، وہ بیوی کیسی ہوگی؟ اب شوہر نے کہہ دیا محبت میں آ کر کہ مانگو، کیا مانگتی، جو مانگو گی وہ دیا جائے گا۔ اب بی بی نے کہا اچھا جو مانگوں گی وہ دو گے نا؟ ہاں، نہ طلاق دے دو۔ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ کہ طلاق دے دو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو بتاؤ کوئی طلاق دے گا؟ ایسے شوہر کو، ایسی بیوی کو کوئی طلاق دے گا جو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے پوری رات جاگتے رہے؟ وہ طلاق دے گا؟ اب وہ طلاق مانگی، کہا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگوں گی وہ دو گے، اب مجھے طلاق دو۔ پوچھا کیا طلاق مانگتے ہو؟ نہ مجھے ضرورت ہے، آپ طلاق دیجئے، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اب پریشان ہے، کہا چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر فیصلہ وہیں کیا جائے گا۔ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے حضور کے دربار پر، نکل جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے پہ شوہر کو ٹھوکر لگا۔ ٹھوکر لگنے کے بعد بی بی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے چلو گھر، مسئلہ حل ہو گیا، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ گھر میں کہا مجھے طلاق چاہیے، اور یہاں کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہ چلیے گھر میں بتاؤں گی۔ جب گھر آئے، آنے کے بعد شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ نہیں ہوا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کچھ نہیں ہوا، طلاق کیوں مانگتی ہو؟ طلاق اس لیے مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مصیبت بارش کی طرح آتی ہے۔ آپ کے گھر میں تقریباً 30 سال ہو گئے، میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آپ کے گھر پر آئی ہوں، کبھی بھی مصیبت کو میں نے نہیں دیکھی، کبھی مصیبت نہیں آئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے اوپر مصیبت نہیں، اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس سے خوش نہیں، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اس کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس لیے آپ مجھے جو ہے طلاق دینے کے لیے میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا۔ مگر جب ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ٹھوکر لگا تو میں سمجھ گئی کہ ٹھوکر بھی مصیبت ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا طلاق کی ضرورت نہیں، بس چلیے۔